ایک کہانی بڑی پرانی۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمر و عیار اور کوہ شیطان۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ شمان جادوگر سر جھکائے اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے اپنے امراء، وزراء اور مصاحبوں کی لمبی لمبی قطاریں موجود تھیں۔ وہ سب بھی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ شمان کے بائیں جانب اس کا وزیر کالیا جادوگر بیٹھا تھا اور دائیں جانب اس کا دوسرا وزیر زاگرا جادوگر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں بھی شمان کے سامنے سر جھکائے مؤدب بیٹھے تھے۔ شمان کے عالی شان دربار میں اس وقت موت کا سا سما تھا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دربار میں کوئی زندہ روح موجود ہی نہیں۔ اسی لمحے اس کے وزیر کالیا جادوگر نے اپنا سر اٹھایا اور خاموشی کو توڑتا ہوا شمان سے مخاطب ہوا۔ عالی جا، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ بکو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمان نے ایسے پوچھا جیسے وہ گہری نیند میں سویا ہوا ہو۔ عالی جا، میرے ذہن میں تو یہ آیا ہے کہ آپ موت کے جزیرے سے اپنے دوست زباٹا جادوگر کو بلا لیں اور اس کی قیادت میں فوج کو امیر حمزہ کے مقابلے میں بھیجیں۔ ہو سکتا ہے زباٹا جادوگر امیر حمزہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ نہیں، زناٹا جادوگر بھی کمزور ہے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ میرا بھتیجا ہوا سب سے طاقتور اور پہاڑ جیسا وحشی دیو امیر حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ پھر زباٹا جادوگر ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس دیو کی بار تو ہم فوج کو میدان جنگ سے اٹھا لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر زباٹا جادوگر فوج کو تباہ ہی کروا دے گا۔ شمان جادوگر نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر اور کیا ترکیب ہو سکتی ہے کہ امیر حمزہ کو شکست دی جا سکے؟ کالیا جادوگر نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سب کو یہی ترکیب سوچنے کے لیے بلایا ہے، مگر اتنی دیر گزر جانے کے باوجود تم میں کوئی بھی امیر حمزہ کو شکست دینے کی ترکیب نہیں سوچ سکا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ میرے امراء، وزراء، مصاحب کتنے نااہل ہیں۔ شمان نے افسوس کرتے ہوئے کہا۔ عالی جا، میرے ذہن میں ایک بہت زبردست ترکیب آئی ہے، زاگرا جادوگر نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، مگر اس کا انداز مؤدبانہ تھا۔ تمہیں بھی کالیا جیسا کوئی گھسا پٹا خیال ہی آیا ہوگا۔ شمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ جی نہیں جناب عالی، آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ میری ترکیب سن کر خوش نہ ہو گئے تو کہیں، تو میں اپنی ترکیب پیش کروں۔ زاگرا جادوگر نے بے چینی سے کہا۔ اجازت ہے، بولو، تمہیں کون سی ایسی ترکیب سوجی ہے؟ شمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ عالی جا، شہنشاہ کوہ شیطان، عالی جا، سردار کوہ شیطان، زاگرا جادوگر نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ شمان نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر ہونٹ سکوڑتے ہوئے بولا، کہاں ہے سردار کوہ شیطان؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ شیطان کی وادی میں ہے عالی جا، وہ آپ کا دوست بھی ہے، زاگرا جادوگر نے بتایا، مگر شمان کی کھوپڑی میں اس کی کوئی بات ابھی تک نہ آئی۔ ہاں، وہ میرا دوست ہے۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے؟ پھر وہ رہتا بھی کوہ شیطان میں ہے، وہ کوہ شیطان کا سردار بھی ہے، شمان نے جواب دیا۔ عالی جا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار کوہ شیطان بہت ہی آسانی سے امیر حمزہ کو شکست دے سکتا ہے، بہت ہی آسانی سے۔ زاگرا جادوگر کا چہکتا ہوا انداز تھا۔ واہ واہ، ویسے تو 2 ٹکے کا آدمی ہے، مگر آج تو نے 2 لاکھ کی بات کی ہے۔ میرا دھیان تو سردار کوہ شیطان کی طرف بالکل ہی نہیں گیا۔ تم تو واقعی بہت دور کی سوچ لائے ہو۔
سردار کوہ شیطان واقعی یہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ کوہ شیطان کی فوج اس کے قبضے میں ہے، وہ اپنی فوج کے ذریعے امیر حمزہ کی فوج کو ختم کر سکتا ہے۔ میں ابھی اسے پیغام بھجواتا ہوں، شمان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نہیں عالی جاں، نہیں، ایسا نہیں کیجیے گا، آپ سردار کوہ شیطان کو پیغام مت بھجوائیے گا۔ زاگرہ جادوگر نے شمان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پیغام نہ بھجواؤں تو کیا تمہارا سر بھجواؤں؟ شمان نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں عالی جاں، آپ میری بات نہیں سمجھے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سردار کوہ شیطان کو پیغام نہ بھیجیں بلکہ خود جائیں، زاگرہ جادوگر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے خود جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ میں پیغام ہی لکھ دیتا ہوں، وہ چلائے گا، اس میں مشکل کون سی ہے؟ شمان جادوگر نے جواب دیا۔ یہی بات تو آپ سمجھتے نہیں، آپ سردار کوہ شیطان کے پاس خود جائیں اور خوب نمک مرچ لگا کر اسے امیر حمزہ کے خلاف بھڑکائیں، بلکہ اسے یہ بھی بتائیں کہ امیر حمزہ اس کی وادی پر بھی قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ جوش میں آ جائے گا اور امیر حمزہ پر حملہ کر کے انہیں ختم کر ڈالے گا۔ اس طرح آپ کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ سردار کوہ شیطان کے احسان مند بھی نہ بنیں گے۔ زاگرہ جادوگر اس کی عقل مندی پر شمان خوش ہوا۔ ہے تو 2 ٹکے کا آدمی، لیکن بات نے 2 لاکھ کی ہے، شمان نے خوش ہوتے ہوئے دوبارہ کہا۔ ہم تمہیں 2 لاکھ اشرفیاں انعام میں دیتے ہیں، شمان نے کہا اور 2 لاکھ اشرفیاں زاگرہ جادوگر کے حوالے کر دی۔ اشرفیاں لے کر زاگرہ جادوگر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اب تو یہاں پر خوشیاں مناؤ اور ہم جا کر سردار کوہ شیطان سے بات کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اور کون اسے رام کر سکتا ہے؟ شمان نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کالیا جادوگر، تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہتے ہوئے شمان تخت سے اٹھا اور دربار سے باہر نکل آیا۔ کالیا جادوگر بھی اس کے ساتھ تھا۔ محل سے باہر آ کر شمان جادوگر نے منہ ہی منہ میں منتر پڑھا۔ منتر پڑھتے ہی ایک تخت اڑتا ہوا آیا اور شمان کے سامنے زمین پر اتر گیا۔ شمان بڑی شان کے ساتھ تخت پر برجمان ہو گیا۔ اس نے کالیا جادوگر کو بھی تخت پر سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ کالیا جادوگر تخت پر بیٹھ گیا تو شمان نے تخت کو شیطان کی وادی میں چلنے کا حکم دیا۔ تخت تیزی کے ساتھ اوپر اٹھا اور برق رفتاری سے شیطان کی وادی کی طرف پرواز کرنے لگا۔ تخت کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آتی تھی۔ زمین پر بہتے ہوئے دریا اور سمندر چھوٹی چھوٹی لکیروں کی مانند معلوم ہوتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑوں، میلوں لمبے جنگلوں اور خوفناک صحراؤں کو عبور کرنے کے بعد شمان کا تخت آخر کار شیطان کی وادی میں داخل ہو گیا۔ یہ وادی سرخ رنگ کے خونی پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ اس وادی میں ہر طرف شیطان ہی شیطان نظر آ رہے تھے، چھوٹے بڑے شیطان، ان میں شیطان جن بھی تھے، شیطان دیو بھی اور شیطان بدروہیں بھی۔ شمان نے تخت کو سردار کوہ شیطان کے محل کے سامنے اترنے کا حکم دیا اور دوسرے ہی لمحے تخت ایک بہت بڑے غار کے دہانے کے سامنے اتر گیا۔ شمان جادوگر اور کالیا جادوگر تخت پر سے نیچے اترے اور غار کی طرف بڑھے، مگر غار کے دہانے پر بہت سے شیطانی دیو پہرا دے رہے تھے، ان کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ شمان نے آگے بڑھنا چاہا تو دیو چیخ اٹھے۔ شمان بوکھلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اوہ، یہ دیو تو ہمیں اندر نہیں جانے دیں گے، شمان جادوگر نے کالیا جادوگر سے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہ ہم انہیں موت کے گھاٹ اتار کر اندر چلے جائیں؟ کالیا جادوگر نے شمان سے کہا۔ کیا بکتے ہو؟ اگر ہم نے ان دیووں کو ہلاک کر دیا تو سردار کوہ شیطان ہمارا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جا سکوں گا، شمان نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں گیا، کالیا جادوگر نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟
اسی وقت انہیں ایک انسانی آواز سنائی دی اور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگے اور انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کالیا جادوگر بولا، میں پوچھتا ہوں تم کون ہو؟ پھر وہی آواز سنائی دی اور اس مرتبہ وہ یہ جان گئے کہ یہ آواز ایک بہت بڑے پہلوان کے منہ سے خارج ہوئی تھی۔ یہ آدم خور پہلوان غار کے اندر سے پکار رہا تھا، ہم سردار کوہ شیطان کے دوست ہیں۔ شمان نے اسے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ آدم خور پہلوان نے پوچھا۔ میرا نام شمان جادوگر ہے اور یہ میرا وزیر کالیا جادوگر ہے۔ میں سردار کا دوست ہوں اور تمہارے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا ہمیں اندر جانے کی اجازت ہے؟ شمان جادوگر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم یہیں کھڑے رہو، میں پہلے اپنے سردار کوہ شیطان سے تمہارے متعلق پوچھ آؤں۔ یہ کہتے ہوئے آدم خور پہلوان غار کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر غار کے دہانے پر نمودار ہوا۔ شمان اور کالیا جادوگر کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ وہ دونوں پہلوان کے پیچھے چل پڑے۔ غار نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک بہت بڑے کمرے میں پہنچ گئے۔ ہال میں نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہال پہاڑوں کے نیچے واقع تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیسے آئے ہو؟ کیا بتاؤں میرے دوست، ایک دشمن تم پر غلط نظریں گاڑے بیٹھا ہے۔ وہ تمہاری اس وادی پر قبضہ کر لینا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ پہلے وہ مجھے تباہ کرے اور پھر تمہاری وادی کا رخ کرے۔ میں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، مگر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے مل جاتی ہے اس کو کہ آج تک اسے کوئی شکست نہیں دے سکا۔ شمان نے جان بوجھ کر آواز کو روحانسی بناتے ہوئے کہا۔ سردار کوہ شیطان کو غصہ آ گیا۔ وہ دشمن کون ہے جو تمہیں اور مجھے ختم کرنے پر تلا ہوا ہے؟ سردار کوہ شیطان نے دریافت کیا۔ میری تو خیر ہے، میں تو کسی نہ کسی طرح اس کا مقابلہ کر لوں گا، لیکن مجھے تمہاری بہت زیادہ فکر ہے دوست، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں مات نہ دے دے۔ شمان جادوگر نے اس سے ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ تم اس کی فکر نہ کرو شمان، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ آخر وہ ہے کون؟ کوہ شیطان کے سردار نے پوچھا۔ وہ عرب کا سردار امیر حمزہ ہے، شمان جادوگر نے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، اگر وہ یہاں آیا تو پھر بچ کر نہیں جا سکے گا۔ سردار کوہ شیطان نے شمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم اس شخص کو نہیں جانتے، وہ کسی طوفان کی طرح آتا ہے اور سب کچھ نیست و نابود کر کے پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ میرا کہا مانو تو اس کے آنے سے پہلے ہی اسے ختم کر ڈالو۔ شمان نے اسے ورغلاتے ہوئے کہا۔ تم کہتے ہو تو پھر ایسا ہی کروں گا، مگر میں اسے تلاش کہاں کروں گا؟ سردار کوہ شیطان نے پوچھا۔ وہ ملک عرب کا بادشاہ ہے، کوئی عام آدمی نہیں، اسے تلاش کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر اس کا ایک دوست بھی ہے، عمرو عیار، اس شخص سے تم خاص طور پر ہوشیار رہنا۔ شمان نے سردار کوہ شیطان کو تاکید کرتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا چیز ہے عمرو عیار؟ سردار کوہ شیطان نے حیرت سے دریافت کیا۔ یہ شخص بہت عیار انسان ہے، اپنی عیاری کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہے۔ یہ عیاری اس کے ذریعے بڑوں بڑوں کو شکست دے دیتا ہے۔ شمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم فکر ہی نہ کرو،
یہ دونوں مجھ سے بچ نہ سکیں گے، سردار کوہ شیطان نے شمان کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی امید ہے، بہرحال خطرے سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا، ورنہ وہ شخص بے خبری میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، میرے امیر وزیر میرا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ شمان جادوگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد تم امیر حمزہ اور عمر عیار کی موت کی خبر سنو گے، سردار کوہ شیطان نے کہا۔ شمان دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس نے بہت آسانی سے سردار کو رام کر لیا ہے۔ سردار کوہ شیطان غار کے دہانے تک ان کے ساتھ آیا۔ شمان اور کالیا جادوگر تخت پر سوار ہوئے اور شمان مان پور کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر امیر حمزہ کو پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ شمان جادوگر اپنے وزیر کے ہمراہ سردار کوہ شیطان کو ملنے شیطان وادی میں گیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہی عمر عیار کو شیطان وادی کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ایک طرف شمان اپنے وزیر کالیا جادوگر کو ساتھ لیے اڑن تخت پر بیٹھا واپسی کے لیے روانہ ہوا، اور دوسری طرف عمر عیار سلمانی چادر اوڑھے سردار کوہ شیطان کے غار میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ دراصل جب شمان جادوگر یہاں پہنچا تھا تو دروازہ بند تھا۔ عمر عیار بھی سلمانی چادر اوڑھے تاک لگائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، عمر عیار بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اب شمان جادوگر اور کالیا جادوگر واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ غار کے اندر عمر عیار ہاتھ میں طلسمی تلوار لیے سردار کوہ شیطان کا انتظار کر رہا تھا۔ سردار کوہ شیطان سر کھجاتا اور کچھ سوچتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عمر عیار، عمر عیار، یہ کون ہے عمر عیار؟ سردار کوہ شیطان منہ میں بڑبڑایا۔ ابے گدھے کی اولاد، لمبے کانوں اور منحوس شکل والے شیطان کے بچے، کتے کی دم، میں ہوں عمر عیار۔ عمر عیار نے سلمانی چادر لپیٹے ہوئے کہا۔ سردار کوہ شیطان حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سردار کوہ شیطان پاگلوں کی طرح غرایا۔ ارے کسی کانے خچر کے بچے، میں نے تجھے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں تیرا باپ عمر عیار ہوں۔ سمجھ نہیں آئی تجھے؟ عمر عیار، عمر عیار، عمر عیار، اب سمجھ آئی یا نہیں؟ عمر عیار نے سردار کوہ شیطان کو غصہ دلاتے ہوئے کہا۔ سردار کوہ شیطان غصے سے پاگل ہو گیا اور غار میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا۔ وہ غار میں پڑی چیزیں گراتا ہوا اچانک اس طرف بڑھنے لگا جس طرف عمر عیار چھپا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمر عیار کو وہاں سے بھاگنے کا موقع ملتا، سردار کوہ شیطان کا ہاتھ سلمانی چادر پر پڑ گیا۔ عمر نیچے سے بھاگ کر ایک طرف ہو گیا۔ سلمانی چادر سردار کوہ شیطان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ ادھر عمر عیار سردار کوہ شیطان کے سامنے طلسمی تلوار لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ سردار کوہ شیطان کچھ سمجھ سکتا، عمر نے طلسمی تلوار سردار کوہ شیطان کے دل میں اتار دی۔ سردار کوہ شیطان ایک دل زور چیخ کے ساتھ زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں سردار کوہ شیطان کے جسم کو آگ لگ گئی اور اس میں سے سرخ رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ عمر نے بھاگ کر اپنی سلمانی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھ کر ایک کونے میں چھپ گیا۔ باہر سے محافظ بھاگتے ہوئے آئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ سردار کوہ شیطان زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے اور اس کے پورے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سردار کوہ شیطان کا جسم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہاں سردار کوہ شیطان کی جگہ راکھ پڑی تھی۔ محافظوں نے پورے غار کی تلاشی لی لیکن انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ ارے باہر آؤ، وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے کوہ شیطان کا قاتل، وہ دیکھو۔ غار کے باہر سے ایک محافظ نے آواز دی تو سارے محافظ نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ محافظوں کے باہر جاتے ہی عمر یار نے سلمانی چادر طے کر کے زنبیل میں ڈالی اور باہر نکل آیا۔ عمر یار نے دیکھا کہ محافظ ایک دیو کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ اس دیو کو سردار کوہ شیطان کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ عمر یار نے ہنستے ہوئے زمین سے طلسمی گھوڑا نکالا اور اس پر سوار ہو کر واپس عرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر شمان جادوگر کو جب سردار کوہ شیطان کی موت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا اور اپنے وزیروں کو کوسنے لگا۔ عمر یار نے واپس آ کر امیر حمزہ کو سردار کوہ شیطان کا بتایا تو وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے عمر کو شاباش دی اور ساتھ ہی ایک طلسمی انگوٹھی بھی۔ عمر نے طلسمی انگوٹھی کو آنکھوں سے لگایا اور اس کو چوما اور انگلی میں پہن کر اپنے گھر چلا گیا۔ ایک دن عمر سیر و تفریح کی غرض سے ایک دور دراز علاقے کی طرف چل پڑا۔ اس علاقے میں پہنچتے ہی عمر کو ایک باغ نظر آیا۔ کافی دور چلنے کے بعد عمر عیار خوبصورت باغ کے پاس پہنچ گیا جس میں طرح طرح کے پھل لگے تھے۔ عمر عیار کو بھوک بہت لگی تھی، لہٰذا عمر عیار نے ایک درخت سے آم اتارے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھ کر آم کھانے لگا۔ جب عمر عیار کا پیٹ بھر گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آگے جانے کی سوچنے لگا۔ اچانک اسی درخت کا تنا کھل گیا جس طرح دروازہ کھلتا ہے۔ عمر بہت حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ عمر اس درخت کے تنے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ درخت پھر سے بند ہو گیا۔ اب عمر درخت کے تنے کے اندر اندھیرے میں کھڑا ادھر ادھر گھور رہا تھا۔ اچانک عمر کو ایسے لگا جیسے وہ نیچے ہی نیچے دھستا جا رہا ہو۔ عمر کو خوف سا آنے لگا، اب کیا ہوگا؟ اچانک عمر ایک شاندار محل میں جا گرا۔ محل کے اندر جگہ جگہ مردے کھڑے تھے۔ عمر کو اور زیادہ خوف آنے لگا، یہ مردے کا شہر تو نہیں؟ اچانک ایک مردہ سر پر تاج سجائے محل میں داخل ہوا اور تخت پر بیٹھ گیا۔ عمر ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ اچانک سردار مردہ بولا، مجھے تمہارے جیسے انسان ہی کی تلاش تھی اور تمہارے جیسے انسان کے خون کی ضرورت تھی جس سے میں پی کر پھر جوان اور انسانی شکل میں آ جاؤں گا اور پھر کبھی مجھے موت نہ آئے گی۔ عمر ڈر کے مارے بولا، مگر اے مردوں کے سردار، مجھ میں خونی کہاں ہے؟ میں تو خود ایک کمزور انسان ہوں، مجھ سے کیا نکلے گا؟ اور آپ مجھے مار کر کیا کریں گے؟ سردار مردے نے بھیانک قہقہہ لگایا اور بولا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم ہمارے کس کام آؤ گے، اور ہم تمہیں ایسے تھوڑے ہی ماریں گے۔ پہلے تمہیں ہم بہترین کھانے کھلائیں گے اور تازہ پھل کھلائیں گے تاکہ تمہارے اندر تازہ خون پیدا ہو۔ اس کے بعد تمہیں ذبح کر کے تمہاری قربانی اپنے دیوتا کو چڑھائیں گے اور تمہارا خون پی جائیں گے۔ بادشاہ مردے نے تالی بجائی اور 2 مردے اندر آ گئے۔ بادشاہ نے ان مردوں کو بھی حکم دیا کہ عمروں کو بازوؤں سے پکڑ کر قید میں ڈال دو۔ وہ مردے آگے بڑھے اور عمروں کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گئے۔ ان مردوں نے عمروں کو ایک نہایت شاندار کمرے میں دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ عمروں کو اپنی موت صاف صاف دکھائی دے رہی تھی، اس کے ذہن میں کوئی ترکیب بھی نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی 2 مردے اندر آئے اور ایک تھال میں کھانا اور پھل وغیرہ لے آئے۔ یہ کھانا عمروں کے آگے رکھ کر واپس کمرے سے باہر چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔
کھانا بہت لذیذ اور عمدہ معلوم ہو رہا تھا۔ مرغ مسلم اور ساتھ میں تازہ پھل پڑے تھے۔ عمروں نے سب کچھ بھلا کر پہلے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھل کھائے۔ وہ مردے واپس اندر آئے اور خالی تھال لے کر چلے گئے۔ عمروں کو اپنی جان کی فکر لاحق ہو گئی اور اسے کوئی ترکیب بھی نہیں سوجھ رہی تھی۔ اگلے دن پھر ان مردوں نے عمروں کو بہت اچھا کھانا کھلایا۔ عمروں حیرت انگیز طور پر صحت مند ہونے لگا۔ تب عمروں نے زنبیل سے میک اپ کا سامان نکالا اور خود کو ایک حسین عورت میں تبدیل کر لیا۔ مردے جب کھانا دینے آئے تو انہوں نے جب عمروں کی جگہ ایک حسین عورت کو پایا تو کھانا وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور اپنے سردار مردے کو سارا ماجرا سنایا۔ سردار مردہ خود ان کے ساتھ ادھر آیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی عمروں کی جگہ ایک حسین عورت وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ سردار مردہ بولا، اے عورت تو کون ہے اور یہاں کیسے آ گئی؟ عورت بولی، میں عرب کی لیلا ہوں اور تم لوگوں نے جس آدمی کو یہاں قید کیا ہوا تھا وہ دراصل ایک جادوگر تھا۔ اس نے جادو کے ذریعے مجھے یہاں لے آیا اور اپنی جگہ بٹھا کر خود فرار ہو گیا۔ اب تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سردار مردہ غصے میں آ کر بولا، کم بخت، بزدل کہیں کا، بھاگ گیا اور اپنی جگہ ایک عورت کو چھوڑ گیا۔ ہمیں تم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک مرد کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمیں ایک مرد کے خون کی ضرورت ہے، لیکن خیر اب تمہارا خون ہی ہمارے کام آ جائے گا۔ سردار نے مردوں کو حکم دیا کہ اسے لے چلو اور ذبح کر دو۔ مردوں نے اس عورت یعنی عمروں کو پکڑ کر ایک خاص کمرے کی طرف چل پڑے۔ مردوں نے اس عورت کا سر ایک پتھر پر رکھ دیا اور ایک مردہ تلوار لے کر آگے بڑھنے لگا۔ اچانک عورت یعنی عمروں بولا، ٹھہرو اے مردے بھائی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ مردے نے کہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہو ورنہ تمہیں ابھی قتل کر دیا جائے گا۔ عورت نے کہا، میرا خون آپ کے اس وقت کام نہیں آ سکتا کیونکہ اس جادوگر نے میرا خون سفید کر دیا ہے جو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ اگر تم اس خون کو استعمال کرو گے تو تم جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ مردہ ڈر گیا اور بولا، میں ابھی سردار کو بتاتا ہوں۔ مردوں نے عمروں کو وہیں چھوڑا اور سردار کی طرف چل دیے۔ ان کے جاتے ہی عمروں نے پھر میک اپ کر کے خود کو 90 سال کا بوڑھا بنا لیا اور آرام سے بیٹھ گیا۔ جب سردار مردہ اور اس کے ساتھی مردے آئے تو وہاں ایک بوڑھے بابا کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ سردار مردہ دھاڑا، کم بخت کون ہے تو؟ کتنے روپ ہیں تیرے؟ بوڑھا ہوں، میں وہی حسین عورت ہوں۔ شاید اس جادوگر نے جادو کر کے مجھے اتنا بوڑھا کر دیا ہے کہ تم میرا خون نہ نکال سکو۔ سردار مردہ غصے میں آ گیا اور بولا، کم بخت شیطان کی اولاد، اگر میرے قابو آ جائے تو میں اس کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لوں گا۔ خیر چھوڑوں گا تم کو بھی نہیں، لے جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو، کبھی تو وہ سامنے آئے گا جادوگر کا بچہ۔ مردوں نے عمروں کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے قید خانے کی طرف لے گئے۔ عمروں قید خانے میں جا کر سوچنے لگا کہ اس طرح تو جان چھوٹے گی نہیں، اب اور کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہیے۔ عمروں نے پھر اپنی ضمیل سے سامان نکالا اور خود کو اتنا بھیانک شکل کا بنا لیا کہ بس جو دیکھے دیکھ کر گر پڑے۔ حسب معمول جب مردے کھانا لائے تو اتنی بھیانک شکل دیکھ کر گھبرا گئے اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ عمروں نے کھانا اٹھایا اور مزے سے کھانا کھانے لگا۔ مردوں نے اپنے سردار کو بتایا کہ اب وہاں بہت بھیانک شکل والی بلا بیٹھی ہے۔ سردار مردہ بولا، یہ سب اس جادوگر کے چکر ہیں۔ میں ابھی اپنے دیوتاؤں سے خبر لیتا ہوں کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ سردار مردہ ایک کمرے میں گیا اور ایک آئینہ اٹھا کر لے آیا۔ اے شیطانی آئینے، مجھے بتاؤ کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ اچانک آئینے میں حرکت پیدا ہوئی
اور آئینے میں ایک بہت ہی بھیانک اور مکروہ شکل نمودار ہوئی۔ آئینہ بولا، وہ عمرو عیار ہے اور تمہیں بھیس بدل بدل کر پریشان کر رہا ہے۔ تم جلد از جلد اسے ختم کر دو تاکہ ہمیں سکون ملے۔ سردار مردہ بولا، ہمیں چکر دیتا ہے کم بخت۔ اس نے مردوں کو حکم دیا، جاؤ اور اس کو پکڑ کر لاؤ، ابھی اسے ذبح کر دیتے ہیں۔ مردے قید خانے کی طرف بھاگے اور اندر سے عمرو کو پکڑ کر باہر لے آئے۔ مردہ سردار کہکہا لگا کر بولا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ تم لاکھ بھیس بدل لو عمرو، مگر اب تم نہیں بچ سکتے۔ عمرو ڈر کر بولا، مجھے معاف کر دو مردوں کے سردار، مجھے غریب کو مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ مردہ سردار کہکا لگا کر بولا، بہت کچھ ملے گا مجھے۔ پھر سے خوبصورت جوانی مل جائے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور میں پھر سے پوری دنیا پر راج کروں گا۔ عمرو عیار کو اب پسینے آنے لگے اور وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگنے لگا کہ وہ کس مصیبت میں آن پھنسا ہے۔ اب عمرو نے اپنی طاقت کا استعمال ضروری سمجھا، کیونکہ اب کوئی چالاکی اور ہوشیاری چلنے والی نہ تھی۔ مردوں نے عمرو کو گھسیٹا اور اس جگہ پر لے گئے جہاں عمرو کو قربان کرنا تھا۔ مردے جب عمرو کے ہاتھ باندھنے لگے تو عمرو بولا، ٹھہرو یار، مجھے مرنا تو ویسے ہی ہے، پہلے کچھ کھا لوں۔ عمرو نے زعفرانی عطر نکالا اور مردوں نے جھٹ سے اس سے وہ عطر چھین لیا۔ یہ کیا ہے؟ مردہ بولا، عمرو بھائی یہ عطر ہے اور ہمارے عرب میں یہ عطر بہت مشہور ہے۔ اب تم مجھے مار دو گے تو میں ذرا خوشبو لگانا چاہتا تھا۔ اچھا تو جناب خوشبو لگا کر مریں گے؟ چل الو کے پٹھے، اب یہ عطر میں لگاؤں گا۔ اتنا کہہ کر مردے نے عطر کھول کر سونگھا تو اس میں موجود صفوف بے ہوشی نے اپنا کام کر ڈالا۔ عمرو نے رومال نکال کر اپنے منہ پر رکھ لیا اور وہاں موجود تمام مردے بے ہوش ہو گئے۔ عمرو نے زعفرانی عطر کی شیشی اٹھائی اور اسے ایک بڑے پتھر پر دے مارا۔ ہر طرف زعفرانی عطر کی خوشبو پھیل گئی۔ عمرو نے اپنے منہ اور ناک پر رومال باندھ لیا۔ اس نے زنبیل سے طلسمی تلوار نکالی اور مردوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگا۔ عمرو عیار نے تمام مردوں کی ہڈیاں توڑ توڑ کر چاروں طرف بکھیر دی تھی۔ اسی اثنا میں سردار مردہ بھی اسی جگہ پہنچ گیا۔ بولا، کیوں بے تلوار اٹھا لی تو نے؟ مگر کیا کرو گے؟ مجھ سے لڑو گے؟ ہا 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 ہا۔ سردار مردے نے بھی کہکا لگاتے ہوئے تلوار نکال لی اور اب عمرو اور سردار مردے میں جنگ شروع ہو گئی۔ سردار مردے کے حملوں سے عمرو عیار بددل ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ سردار مردہ تیزی سے تلوار چلاتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے عمرو کو بھی غصہ آ گیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر ایک بھرپور وار سردار مردے پر کیا، جس سے اس کی کھوپڑی کے کئی ٹکڑے ہو کر دور دور بکھر گئے۔ عمرو نے اس کی ایک ایک ہڈی کو بھی توڑ دیا۔ اسی لمحے زوردار زلزلہ آیا، زمین پھٹی اور عمرو کو نیلا آسمان نظر آنے لگا۔ عمرو جلدی جلدی وہاں سے باہر نکل آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ ملیاں میٹ ہو گیا۔ اس کے بعد عمرو نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔